کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے نام سے صدقہ خیرات کرنا، اس کے نام سے احسان ثواب کرنا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا کرتا ہے مردوں کے نام سے۔ لیکن سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جایا کرتا ہے تو وہ خود عمل نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ نیک عمل کر سکتا ہے، نہ برا عمل کر سکتا ہے، نہ وہ اچھا کام کر سکتا ہے، نہ خراب کام کر سکتا ہے۔ اب وہ اچھائی اور برائی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 3 راستوں کے ذریعے فائدہ پہنچتے ہیں مرنے والے کو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں او صدقۃ جاریۃ، یعنی اگر صدقہ جاریہ کر دیا جائے، یا اس نے مرنے والے نے صدقہ جاریہ کیا ہو، یا کوئی اس کے نام سے صدقہ جاریہ کر دیا جائے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا راستہ ہے او علم ینتفع بہ، یعنی جس نے نفع بخش علم حاصل کیا اور اس نے لوگوں کو پڑھایا۔ ایسے ایسے جیسے سلسلے چلتے رہیں گے، مرنے والا مر جائے گا وہ عالم دین، لیکن اس کے جو شاگرد ہوں گے وہ آگے پڑھائیں گے، ایسے سلسلہ چلتا رہے گا اور اس عالم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن آخری راستہ جو ہے، آخری راستہ وہ سب مومنوں کے لیے ہے۔ سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ، یعنی جس نے دنیا میں نیک اور صالح اولاد چھوڑی، وہ اپنے ہاتھ سے جو نیک کام کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، والدین مر جائیں گے، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن دنیا میں جو اولاد چھوڑی ہے وہ دنیا میں رہ کر کے جتنے نیک کام کریں گے اس کے والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اصالِ ثواب جو کیا کر جاتا ہے یہ ملا کرتا ہے۔ لیکن سنیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جن کے اصالِ ثواب کا فائدہ نہیں پہنچتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اصالِ ثواب کا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصالِ ثواب نہیں کرنا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو اصالِ ثواب کیا کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمارے مرحومین کو ملا کرتا ہے، اور واقعی میں یہ سچ ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرما دیا ہے، آقا نے ایک خط امتیاز کھینچ دیا ہے، ایک لکیر کھینچ دی ہے، آقا نے بتا دیا ہے کس کو اصالِ ثواب کا فائدہ ملے گا، کس کو اصالِ ثواب کا فائدہ نہیں ملے گا۔ آؤ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک کی مفہوم ہے، آقا ارشاد، آقا کے ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، عاص بن وائل یہ بدبخت انسان تھا، عاص بن وائل وہ انسان تھا جس نے آقا کو منقطع النسل کہا تھا۔ یہ بدبخت انسان جب مرنے لگا، اس نے اپنے دونوں بچوں کو، ایک کا نام ہشام ہے، ایک کا نام عمر ہے، ہشام ایمان نہیں لایا تھا، عمر ایمان لا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لا چکے تھے۔ جب عاص بن وائل مرنے لگا، اس نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، اے بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے نام سے 100 اونٹ آزاد کر دینا، میرے نام سے 100 اونٹ آزاد کر دینا۔ جب وہ مر گیا، ہشام ایمان نہیں لایا تھا، اس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ آزاد کر دیے۔ اب اس کے بعد باری آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ صحابی رسول تھے۔ آپ صحابی رسول وہ ہوا کرتے ہیں، وہ تھے جو آقا سے بغیر پوچھ لیے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، سب سے پہلے آقا سے مشورہ لیا کرتے تھے، آقا سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے نفع ملے گا کہ نہیں، یہ کام کروں گا تو اچھا ہوگا کہ نہیں۔ آج ہم لوگ عالم سے نہیں پوچھتے ہیں، آج کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ آج ہم لوگوں کی طرح وہ لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کے صحابی تھے، اور وہ بغیر نبی سے پوچھ لیے کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے۔ عاص بن وائل مر گیا، ہشام نے 50 اونٹ آزاد کر دیے۔ اب اس کے بعد باری آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آقا کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ جب مرنے لگا تھا تو اس نے 100 اونٹ آزاد کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرے نام سے صدقہ کر دینا، میرے بھائی نے 50 اونٹ صدقہ کر دیا ہے، اب 50 میری باری ہے، کیا میں اپنے باپ کے نام سے وہ 50 اونٹ صدقہ کر دوں تو میرے باپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ آقا کا ارشاد سنیے، آقا نے بتا دیا تھا، یہ فیصلہ کر دیا تھا کس کو صدقہ ثواب پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا ہے مرنے کے بعد میں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی رسول سنو، اے میرے صحابی سنو، اگر مرنے والا دنیا سے جانے والا ایمان کے ساتھ جاتا ہے
تو اسے ایصال ثواب کا ایصال ثواب پہنچا کرتا ہے، صدقے کا نفع پہنچا کرتا ہے۔ اور اگر مرنے والا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے، کافر ہو کر کے مرے، اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، تو مجھے کہہ لینے دیجئے یہ ہمارا ایمان ہوا کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہوا کرتا ہے کہ ہمارے گھروں سے جو مرا کرتے ہیں وہ مومن ہو کر کے مرا کرتے ہیں، اس لیے ہم ایصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں انہیں ایصال ثواب کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے گھر سے مرنے والا کافر ہو کر کے مرا ہے، اس لیے وہ ایصال ثواب نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ایسا بنا، اچھی تربیت کیجئے، انہیں ایسا بنائیے کہ آپ دنیا سے جب چلے جائیں تو وہ نیک کام کرے، تو آپ قبر میں آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ یہ لوگ ہم جو آج محفل رکھی گئی ہے، جو کھانا کھلایا گیا ہے، یہ مرحومین کے نام سے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، جائز کام کیے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، یہ محفل میلاد کی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کو مرحومین کی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اے میرے ملت کے مسلمانوں، آپ دنیا میں رہ کر کے ایسا کام کریں کہ آپ قبر میں آرام کے ساتھ سوئیں، ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو قبر میں تکلیف ہو۔ دنیا میں آپ کتنے بڑے جری ہو جائے، دنیا میں آپ کتنے بڑے مالدار ہو جائے، آپ کے روب و دبدبہ کی وجہ سے دنیا کا کوئی انسان آپ کو کچھ کہے نہ کہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے، آپ کا وہاں کوئی رتبہ کام نہ آئے گا، آپ کا وہاں کوئی روب و دبدبہ کام نہ آئے گا، یہ مال و دولت آپ کی کام نہ آئے گی، آپ کو وہاں آپ کے ایک ایک کام کا حساب دینا ہوگا۔ تو اے میرے ملت کے مسلمانوں، دنیا میں رہے تو وہ کام کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہے کہ وہ کام لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ میں رب قدیر کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔